وہ کہنے لگا امی یہاں آپ بھائی کو سمجھانے کے بجائے خود ان کی غلط بات پہ ان کی طرفداری کر رہی ہیں، ان کی حمایت کر رہی ہیں، کسی لڑکی کی زندگی برباد ہو رہی ہے، آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ ارے بچے کا کیا ہے، پھر ہو جائے گا۔ مجھے حمزہ کی بات پہ بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا اگر یہ تمہارے ساتھ ہوا ہوتا نا تو پھر میں تم سے پوچھتا۔ وہ کہنے لگا اگر میرے ساتھ بھی ہوا ہوتا تو میں کم از کم آپ کی طرح یہ کم ظرفی ہرگز نہیں دکھاتا، میں اپنی بیوی کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا، اگر اس کا قصور تھا بھی تو بھی اسے معاف کر کے ایک موقع ضرور دیتا۔ بڑے افسوس کی بات ہے بھائی کہ آپ، یہ کہہ کے وہ چپ ہو گیا، پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری والدہ کہنے لگی یہ جان بوجھ کے تمہیں اس طرح کی باتیں کہہ رہا ہے، ارے دفع کرو ایسی لڑکی کو جس کے نزدیک اس بات کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے۔ میں چپ سا ہو گیا، اپنے کمرے میں آ گیا۔ پتہ نہیں کیوں بے چینی سی ہو رہی تھی، سگریٹ نکال کے پینے لگا۔ ٹھیک سے میں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ رات کے 11 بجے یوں لگا جیسے ڈور بیل پہ کسی نے ہاتھ رکھ دیا۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکل کے لاؤنج میں آ گیا۔ میری والدہ بھی کمرے سے باہر آ گئیں، والد بھی آ گئے۔ حمزہ کا کمرہ اوپر تھا، وہ نہیں آیا۔ چوکیدار دروازہ کھول چکا تھا کیونکہ بیل بند ہو چکی تھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھلا تو سامنے رجا کھڑی تھی، رو رہی تھی۔ میرے سامنے آ گئی، کہنے لگی کیا کہا ہے آپ نے امی ابو کو؟ آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ تیمور کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ میں نے کہا ہاں میں نے یہ کہا ہے، اور میں تمہیں واقعی چھوڑ دوں گا۔ چند دنوں میں تمہارے گھر پہ پیپرز پہنچ جائیں گے، تمہیں مل جائے گا تمہاری آزادی کا پروانہ۔ وہ ہاتھ جوڑ کے رونے لگی، کہنے لگی نہیں میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر، میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گی، آپ جو کہیں گے وہ کروں گی، پلیز مجھے چھوڑیے گا مت۔ لیکن میں نے اس کا بازو پکڑ کے اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ دروازہ پیٹ رہی تھی، کہہ رہی تھی تیمور میں کہیں نہیں جاؤں گی، دروازہ کھولیں۔ پتہ نہیں کب تک دروازہ بجاتی رہی، پر میں نے پرواہ نہیں کی۔ کچھ دنوں میں طلاق کے پیپرز تیار کروا چکا تھا، پر اتنی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ سائن کرتا۔ 2 دن سے وہ میرے کمرے میں پیپرز پڑے تھے۔ میں جب بھی سائن کرنے لگتا میرا ہاتھ میرا ساتھ نہیں دیتا تھا۔ میں کئی بار کوشش کر چکا تھا لیکن مجھ سے سائن نہیں ہو پایا۔ کیوں نہیں ہو پایا یہ میں نہیں جانتا۔ رات کو بھی میں سگریٹ پی رہا تھا، یہی سوچ رہا تھا کہ آنکھیں بند کروں گا اور سائن کر دوں گا۔ تبھی میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے کہا کون ہے؟ حمزہ کہنے لگا میں ہوں۔ میں نے کہا آ جاؤ اندر۔ اس نے دروازہ کھولا، اندر آ گیا۔ میں نے اسے دیکھا، میں نے کہا ہاں بولو کیا کام ہے؟ کہنے لگا یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے کہ آپ بھابھی کو چھوڑ